معیوب کبھی امام نہیں بنتا، ٹھیک ہے، عیب چاہے جسمانی ہو یا روحانی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، ظالم کبھی حاکم نہیں بن سکتا اسلام کا، کرسی نہیں مل سکتی اس کو، چاہے ایک دن ظلم کیا ہو، گناہ کیا ہو، یا پوری زندگی گناہ میں رہا ہو۔ اچھا، الہی کرسی اس تک جا ہی نہیں سکتی، وہ چاہے کرسی پہ بیٹھ جائے، اس کو الہی کرسی نہیں مل سکتی۔ بیٹھ تو کوئی بھی سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ میں بیٹھا اور بن گیا حاکم، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھے رسول اللہ کے زمانے کے سے یہ ہوا، اس کے آپ کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ ہر زمانے میں امام کے مقابل میں ایک پیرلل ایک سسٹم کھڑا کیا گیا، ٹھیک ہے عزیزو۔ اچھا، امام کے مقابل میں جو سسٹم کھڑا کیا گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں نے پہلے کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، امام کے مقابلے میں ایک نئے سسٹم کا کھڑا کرنا، وہ دراصل امامت کے مقابل میں سسٹم نہیں تھا، بلکہ الہی دین کے مقابل میں ایک دین تھا۔ اس کو ذہن رکھیے گا۔ کیوں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیونکہ امام، جب ہم امام کہتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ وہ رسول خدا کے جانشین، امام یعنی ترجمان خدا، امام یعنی ترجمان رسول خدا، امام یعنی ترجمان کتاب خدا، امام یعنی شارح کلام خدا، امام یعنی شارح کلام رسول، امام یعنی مبین فقہ، امام یعنی مبین کلام، مبین اعتقاد، دین کی بنیادوں کی تبیین و تشریح کرنے والا اس دین کی کہ جو خدا کی طرف سے رسول خدا وحی کے ذریعے لے کر آئے ہیں، اس کا شارح اور مبین ہوتا ہے امام۔ اب اس کے مقابل میں کچھ بھی ہو، وہ سب جو ہے وہ ایک انحراف ہے، ایک گمراہی ہے، کچھ نہیں ہے وہ، اس کا کوئی، یعنی مثال کے طور پہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی جن کی کوئی مالیت نہیں ہے۔ فرض کیجئے اسے حرام کا مال ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر کوئی حرام کا مال خریدتا ہے یا حرام کا مال بیچتا ہے تو اس کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے، اس کو اسلام مال کنسیڈر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دین اہل بیت کے مقابل میں جو بھی ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ دین ہی نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں جو اللہ نے بھیجی تھی، وہ روزہ نہیں جو اللہ نے بھیجا تھا۔ اب کیوں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فرض کیجئے نماز کی کیفیت ایک ہی رسول خدا لے کر آئے، روزے کی کیفیت ایک ہی رسول خدا لے کر آئے، حج کی کیفیت ایک ہی رسول خدا لے کر آئے، زکوٰۃ کی کیفیت ایک ہی لے کر آئے، جہاد و خمس کی ہر چیز کی کیفیت ایک ہی لے کر آئے۔ جہاں ایک سے زیادہ ہوا تو اب 100 میں ایک ہی ہے، بقیہ سب جو ہے وہ انویلڈ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا وجود نہیں، کوئی ایگزسٹنس نہیں اس کا، کل عدم۔ چھٹے امام آخری وقت میں جب آپ کی جان جاری اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سینکڑوں رکعتیں نماز پڑھ لے، صفا و مروہ کے درمیان مر جائے اور شہید ہو جائے، اور یہ کر لے، وہ کر لے، حج کر لے، سب، لیکن جو ہے وہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو مولا کیا نماز اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ کہا نہیں، وہ نماز اہمیت نہیں رکھتی ہے جس میں ولایت نہ ہو۔ وہ یعنی کہ اب نماز تو ایک مثال دی میں نے، وہ دین اہمیت نہیں رکھتا ہے جس میں ولایت نہ ہو۔ فہا